بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیزان من، ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مقبول قربانی کے لیے آگ نازل کرتے تھے، جیسا کہ سورۃ آل عمران میں ہے کہ وہ جو کہتے ہیں اللہ نے ہم سے اقرار یعنی وعدہ کر لیا ہے، ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک ایسی قربانی کا حکم نہ لائے جسے آگ کھائے۔ تم فرما دو، مجھ سے پہلے بہت رسول تمہارے پاس کھلی نشانیاں اور یہ حکم بھی لے کر آئے جو تم کہتے ہو، پھر تم نے انہیں کیوں قتل کیا اگر تم سچے ہو؟ اب سوال یہ ہے کہ ایسی قربانی جسے آگ کھائے کب تھی؟ آخر آگ والی قربانی سے کیا مراد ہے؟ اسے بتانے سے پہلے ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہم مسلمانوں میں اور یہودیوں میں بھی یہ مشہور ہے اور تفسیریں بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا پہلے کے رسولوں کے زمانے میں یہ طریقہ تھا کہ جب کوئی شخص اللہ کی خوشنودی کے لیے کوئی جانور قربان کرتا تو اس کا کھانا حلال نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ جانور ذبح کر کے کسی میدان میں یا ٹیلے پر رکھ دیتا تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ قربانی قبول فرماتے تو آسمان سے ایک آگ آ کر اس قربانی کو کھا لیتی تھی اور اس کو سوختہ قربانی کہتے ہیں۔ لیکن اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں آگ کھانے والی قربانی کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اگر ہم یہ تفسیر فرض کر لیتے ہیں کہ درست ہے کہ پہلے کے رسولوں کی شریعت میں آگ والی قربانی جائز تھی لیکن اب نہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کی دو شریعتیں تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی قرآن میں ان دو شریعتوں سے انکار کرتے ہیں، بلکہ ہر امت کے لیے قربانی ایک جیسی تھی اور سب انبیاء کرام کی شریعت بھی ایک تھی، جیسا کہ سورۃ حج میں ہے، اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک ہی قربانی مقرر فرمائی کہ اللہ کا نام لیں اس کے دیے ہوئے بے زبان جانوروں پر، تو تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ سورۃ شورى میں ایک ہی شریعت کا تمام انبیاء علیہ السلام کے لیے ذکر بھی فرمایا ہے کہ تمہارے لیے دین کی شریعت وہ ہے جس کی وصیت نوح کو کی اور جو ہم نے تیری طرف کی، اور جس کی وصیت ابراہیم اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو کی کہ دین ٹھیک رکھو، اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اس کی سنت یا دستور یا شریعت کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتی ہے، جیسا کہ سورۃ فاطر میں فرمایا، تو تم ہرگز اللہ کی سنت کو بدلتا نہ پاؤ گے اور ہرگز اللہ کی سنت کو ٹلتا نہ پاؤ گے۔ عزیزان من، ان دونوں آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر امت کے لیے قربانی ایک جیسی جانوروں کو ذبح کرنا تھا، تمام انبیاء کرام کی شریعت ایک جیسی تھی، لیکن پھر کیوں سورۃ آل عمران کی آیت میں ہے کہ ایسی قربانی جس کو آگ کھائے؟ بظاہر دونوں آیات کی قربانیاں الگ الگ لگتی ہیں۔ نمبر ایک، وہ قربانی جسے آگ کھائے، نمبر دو، جانور کو ذبح کرنے والی قربانی۔ عزیزان من، قربانی جسے آگ کھائے اور ذبح کرنے والی قربانی دونوں ایک ہی ہیں۔ اصل میں ہم انسانوں نے اللہ تعالیٰ کی آیت کو درست طریقے سے سمجھا ہی نہیں ہے۔ اس مذکورہ آیت میں آگ سے مراد اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، یعنی ایسی قربانی جس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی وحی اپنے رسول پر نازل کرے اور فرمائے کہ یہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے۔ اس وحی کے ذریعے قبول ہونے والی قربانی کو آگ کھانے والی قربانی کہتے ہیں۔ آپ یہاں سوال کریں گے، آگ کیسے وحی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں،
حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ مجھے ایک آگ کا ادراک ہوتا ہے، یعنی آگ نظر پڑتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی آگ کو وحی فرمایا تھا، جیسا کہ سورۃ طٰہٰ میں فرمایا، جب اس نے ایک آگ دیکھی تو اپنی بیوی سے کہا، ٹھہرو، مجھے ایک آگ کا احساس ہوتا ہے، شاید تم سب کے لیے چنگاری لاؤں یا آگ سے ہدایت پاؤں۔ پھر جب آگ کے پاس آیا، ندا آئی، اے موسیٰ، بے شک میں تیرا رب ہوں، تو اپنے جوتے اتار، یعنی اپنے تمام کام چھوڑ دے، بے شک تو پاک جنگل طویٰ میں ہے، میں نے تجھے پسند کیا۔ کہا، کان لگا کر سن جو تجھے وحی ہوتی ہے۔ وحی کی حقیقت ضمنی طور پر بیان کر دیتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی سوچ کو رسول کے قلب پر ظاہر کرتے ہیں تو وہ سوچ برق یا آگ میں بدل کر آواز کی صورت میں محسوس ہوتی ہے۔ اس کے لیے ہماری ویڈیو قرآن اور وحی ضرور دیکھیں۔ عزیزان من، آپ نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آگ، جس کو اللہ تعالیٰ نے خود اس مذکورہ آیت میں وحی فرمایا ہے، یہی وہ آگ ہے جو قربانی کو کھاتی ہے، یعنی مقبول قربانی کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی وحی اپنے رسول پر اتارتے ہیں، تب وحی کے ذریعے فرماتے ہیں کہ اس بندے کی قربانی قبول ہو گئی ہے، تو یہی قربانی ہے جسے آگ کھاتی ہے۔ سورۃ آل عمران میں یہودیوں نے جس آگ کے کھانے والی قربانی کا ذکر کیا تھا وہ یہ تھی کہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں کیا ہے کہ یہودیوں کو جب اللہ تعالیٰ نے ذبح یا قربانی کا حکم دیا تو ہیلے بہانے کرنے لگے کہ گائے کیسی ہو وغیرہ وغیرہ، جیسا کہ سورۃ بقرہ میں تفصیل ہے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا، خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، بولے کہ آپ ہمیں مسخرہ بناتے ہیں۔ فرمایا، خدا کی پناہ کہ میں جہلوں میں سے ہوں۔ بولے، اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتائے گائے کیسی ہو۔ کہا، وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے، نہ بوڑھی اور نہ ادسر، بلکہ ان دونوں کے بیچ میں، تو کرو جس کا تمہیں حکم ہوتا ہے۔ عزیزان من، یہ تھی آگ کھانے والی قربانی یا وحی کے ذریعے بتائی جانے والی قربانی۔ یہودی ہٹ دھرمی سے اس مقبول قربانی کے متعلق سوال و جواب کر رہے تھے، یہی آگ کھانے والی قربانی تھی۔ بس فرق یہ ہوتا ہے کہ جس قربانی کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے رسول پر وحی نازل کرے تو یہی قربانی ہے جس کو آگ کھاتی ہے۔ اس لیے آگ کھانے والی اور ذبح والی قربانی دونوں ایک ہی ہوتی ہیں، اس لیے قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے، جیسا کہ سورۃ نساء میں فرمایا، تو کیا تدبر نہیں کرتے قرآن میں؟ اگر وہ غیر خدا کے پاس سے ہوتا تو ضرور اس میں اختلاف پاتے۔ اس لیے یاد رکھیں، تمام انبیاء کرام کے لیے ایک جیسی ذبح والی قربانی تھی، سب کی شریعت ایک جیسی تھی۔ جس قربانی کی قبولیت کے لیے اللہ کے رسول پر وحی نازل ہو اس کو آگ کھانے والی قربانی کہتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری ریسرچ سمجھ آ گئی ہوگی۔ آخر میں ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کریں۔ شکریہ، خدا حافظ۔